سوال یہی کیا میں کہ مطلب یہ اصل میں ہے کیا کیا انہوں نے واقعی میں پڑھوایا ہے اپنے نام کا کلمہ؟ تو اگر علی بھائی کہتے ہیں تو بھائی بات تو ٹھیک ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ درست ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو کفریہ ہو گیا، کلمہ نہیں، تو ہم آپ نے یہی بات سیکھا ہے۔ سنیں بابا جی، آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ کہے کہ جی آپ کا میں نے خواہ میں کلمہ پڑھا ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے؟ جیسے میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ نہیں، علیہ آپ اس وسلم کو سے چھوڑ کچھ دیں، صحابہ، نہیں میں ایک میں آپ کو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو آپ کیا کہیں گے؟ میں خواب آپ کو کہوں گا جی بولیے، ہاں بولیے، سوال دہرائیے۔ میں یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو کہے آگے آپ کے نام سے کہ وہ آپ کے نام سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کیا اس کو کہیں گے؟ اور بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے، بیداری میں بھی، سوتے ہوئے نہیں، بیداری میں بھی، پہلے تو خواب کے لیے کوئی شرائط نہیں، خواب کسی کو بیداری بھی میں، آ سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا، بیداری میں، تو بیداری میں پڑھ رہا ہے بندہ، بیداری میں وہ بندہ ہوش و حواس جب کھو دیا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی اس کے زبان سے نکل سکتا ہے۔ اتنا ہی ہے۔ کیا آپ اچھا، اس کی میں نے گارنٹی آپ کا لیتے سوال ہیں؟ نوٹ کر لیا۔ سوال نمبر 12 ہے، عظیم خان کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا؟ اگر وہ بندہ ہوش و حواس میں ہوتا تو پھر آپ کی میں بات مان لیتا، وہ تو ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں۔ یار آپ لوگوں نے ہمارا مقدمہ سنا ہی نہیں پھر پورے طریقے سے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جو بابا تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسے کہتے کہ تم پر شیطان کا غلبہ ہوا ہے، تم توبہ کرو۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں تمہارے لیے تسلی ہے۔ انہوں نے بھی خواب نہیں کہا، واقعہ کہا ہے، خواب پلس بیداری۔ ہم نے کسی ویڈیو میں اس شخص کو جس کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا یا وہ ہوش میں نہیں تھا، ظاہر ہے بزرگوں کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ یہی کچھ ہی ہوگا نا، ہوش تو اس کی پہلے ماری جائے گی نا، عقل تو ماری جائے گی اس کی، تو اس کو تو ہوش نہیں ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے وہ تو ہوش میں ہے نا۔ اسے چاہیے تھا وہ کہتا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے کہ تم نے کیوں میرے نام کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع لاؤ اس معاملے میں کہ تمہاری زبان کے اوپر، ویسے تو بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اللہ کا نام آنا چاہیے، یہ کون سے بزرگ سے اٹیچ ہو رہے ہیں کہ اس بزرگ کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو بزرگ کے اوپر بھی لعنت پڑی ہوئی ہے اور اس کے ماننے والے کے اوپر بھی لعنت پڑی ہوئی ہے، اگر بزرگی کا یہی معیار ہے۔ آج آپ کسی دنیا دار شخص کے سامنے بھی جا کے کہیں کہ میں نے تمہارے نام کا کلمہ پڑھا، خواب میں مجھے ہوش نہیں تھی، وہ بھی کہے گا یار مجھے مروانے لگا تو توبہ کر۔ لیکن ان کا جو مریض الامت ہے وہ مریض الامت تھا، اس کے مرض میں اضافہ ہی ہوا۔ تو ہم بابے کو کہہ رہے ہیں، بابی کو نہیں کہہ رہے۔ اور دوسرا تھانوی صاحب کا تو خود اپنا چشتی رسول اللہ ان کی اپنی اس کتاب میں انہوں نے دفاع کر دیا ہے، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا میں۔ اور تیسرا بریلوی تو آلریڈی اس تھانوی صاحب کو اس واقعے کی وجہ سے مطعون کرتے ہیں، مجھ سے پہلے کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی پہلے تھانوی رسول اللہ والا واقعے کے اوپر بریلویوں نے ان کو کافر کہا ہوا ہے۔ ہم تو صرف عبارت کو کفریہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اسے توبہ نصیب ہوگی ہو۔ نیکسٹ۔ میں بھی علی بھائی کی ویڈیو سنتا تھا جو شاید آج یا کل اپلوڈ ہوئی ہے، وہ شب برات کے حوالے سے، تو اس میں وہ ایک شارٹ کٹ بتا رہے تھے کہ آپ عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور صبح فجر کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو پوری رات کی قیام کا ثواب مل جائے گا۔ تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے یا جیسے آپ گھر میں بھی کرا سکتے ہیں میاں بیوی، جیسے میں میری بیوی اگر جماعت کرا لیں، کیونکہ یہاں پہ تو مسجد بہت دور دور مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ؟ جی مسجد میں نماز کے ساتھ کیوں، جماعت کے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں ناردرن آئرلینڈ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ مسجدیں بہت دور دور ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں کیوں کہ دور ہوتی ہیں، مطلب جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ نزدیک مسجد ہے نہیں، مجھے ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا مسجد۔ سوال نمبر 13 ہے، سلیمان کا آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں اگر نماز جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھیں عشاء اور فجر کی تو تب بھی پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا؟ یہاں مسجد بہت دور ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی وائف کو ساتھ پیچھے کھڑا کریں اور جماعت کروا لیں۔ اگر مسجد دور ہے تو آپ گھر میں پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں تو اکیلے بھی جماعت کریں تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس میں پھر آپ نے اذان اور اقامت کہنی ہے اور جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے تکبیرات بلند آواز سے، اور اگر مغرب اور عشاء ہے تو سورہ فاتحہ اور سورۃ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ نیکسٹ۔ سر میں یہ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے نا وسوسے آتے ہیں اور بعض اوقات یہ کیا نام لیتے ہیں نستی سی پڑ جاتی ہے، مطلب دل نہیں آتا، بے چینی سی، مطلب نماز پڑھوں گا کوئی اور خیالات آئیں گے، اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ مطلب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے نماز میں وسوسے وغیرہ آتے ہوں اور نصیحت بعض اوقات آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، ان چیزوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 14 ہے، رافع کا آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں نماز میں اگر وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر وسوسے آئیں تو نماز کے ترجمے کے اوپر توجہ دیں، آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ باقی وسوسے آنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو نماز ختم ہوتی ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اور دوسرا ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ وسوسے آنا
ایک معمول کی چیز ہے، وسوسوں کے پیچھے چلنا، اس میں غور و تفکر کرنا، وہ قابل گرفت ہے۔ تو وقت کے ساتھ خود بخود یہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں جب آپ نماز کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔